السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بے شمار خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں اور اپنے خوابوں کی تعبیروں کو جان لیں۔ اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ نے نکاح کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مال و دولت ملے گی، اور اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو لمبی عمر ملے گی، اور جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں کوئی آباد جگہ دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حالت بہتر ہونے والی ہے، آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں آٹا دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مال و دولت ملے گا اور روزگار میں ترقی ہوگی۔ اور اگر خواب میں آپ نے کالا سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی بہت برا دشمن ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں کالے سانپ کو اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی غم، کوئی پریشانی آپ کے اوپر آنے والی ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں کالے سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دشمن سے نقصان، رنج اور تکلیف پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے خواب میں کالے سانپ کو مار ڈالا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر جو ڈر ہے وہ ڈر دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ زندہ شخص کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کے مرتبے اور کام میں نقصان ہونے کی نشانی ہے۔ کسی نے خواب میں اپنے محبوب سے اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس نے خواب میں اپنا رشتہ ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی، یا پھر ان کے دل کے اندر جو نیک تمنا ہے، جو نیک مقصد ہے، اس کی جو دلی خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ دوسرے کا رشتہ کرا رہا ہے، یا دوسرے کا رشتہ ہوتے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر خوشحالی آنے والی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں چیتا دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ اس شخص کا جھگڑا ہونے والا ہے اور اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جانے والی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں چیتے کو پکڑ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دشمن کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھا کہ میں ننگا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے گا اور اس کی پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں پریشانی کو ٹالنے کے لیے ایسے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دوسرے شخص کو ننگا دیکھا تو پھر یہ ذلیل اور رسوا ہونے کی علامت ہے، اور ذلت و رسوا ہونے سے بچنے کے لیے بھی ایسے شخص کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے خواب میں سمندری جھاگ دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بادشاہ یا کسی نیک انسان سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں مدینہ شریف دیکھا تو وہ شخص دین و دنیا کی بہتری پائے گا، اور زیادہ امید ہے کہ وہ شخص مدینہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور اگر آپ نے خواب میں مکہ شریف کو دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین و دنیا کی سعادت نصیب ہوگی، یا بیت اللہ شریف کا آپ حج کریں گے۔ اور اگر کسی کی بیوی حاملہ ہے اور اسی درمیان اگر اس کا شوہر خواب میں سونے کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ ایسے ہی کسی مرد نے خواب میں سونا دیکھا تو یہ پریشانی اور مصیبت آنے کی علامت ہے۔ اور اگر کسی عورت نے خواب میں سونا دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آرام و راحت ملے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیوار دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو عزت و مرتبہ اور بلندی حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ دیوار سے گر گیا تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشانی اور نقصان اٹھائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیوار کو ہی گرتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص گمراہ اور بددین ہو جائے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی غلطی، اپنی گناہوں سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کفن خرید رہا ہے یا کفن بنا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا یا اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں امرود دیکھا یا امرود کھایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی حلال مال حاصل ہوگا اور اس کو کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں امرود کو پیڑ سے توڑا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شادی
شادی شدہ ہیں تو آپ کے گھر لڑکی پیدا ہوگی اور مال و دولت میں زیادتی ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حرام مال ملے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ دانتوں سے ناخن کاٹ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسے شخص کو گھر والوں سے کوئی تکلیف و پریشانی پہنچے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ گرم پانی پی رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہوگا یا کوئی بیماری اس پر آنے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں آگ دیکھا اور وہ آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخار یا کسی بیماری میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی مرد یا کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے آگ جلایا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسی طرح ایسے شخص کو رنج اور پریشانی آئے گی۔ ایسے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں آگ کو بجھایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف اور پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے والدین، ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو مال و دولت کی کمی ہوگی اور کسی پریشانی میں وہ شخص مبتلا ہوگا۔ اور اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ خود اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ تنگ دستی اور مصیبت تکلیف اٹھانے والے ہیں۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ الٹی کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ اور اگر خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ الٹی رک گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص گناہوں میں گرفتار ہوگا اور توبہ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ چڑیا پکڑ رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کسی عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر کسی نے خواب میں کچے چاول دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کاروبار میں ترقی حاصل کرے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ خواب دیکھنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ اپنے خواب کو بھول جاتے ہیں، ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ تو جو شخص خواب دیکھنے کے بعد اپنے خواب کو صبح ہوتے ہی بھول جائے تو یہ اچھائی کی دلیل ہے، یہ خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والا دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا سے دکھائے جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے ہی انسان کے دماغ سے ان خوابوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں سے متعلق کچھ تعبیریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اس کے علاوہ کوئی اسلامی سوال ہو تو کمنٹ سے لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔